آپ یہ خطاب ہوگی، آپ کو سماعت کرنی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی سماعت کرنی ہے، اس لیے یہ جلسہ دونوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ استقبال کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، حضرت علامہ نسیم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ رسول اللہ باوقار علماء کرام، سرکار مدینہ کانفرنس میں تشریف فرما، معزز سامعین کرام، بالخصوص لائق ستاسی مرتبہ وقت السادات حضور الشاہ محمد مطہر اشرف الگیلانی صاحب اللہ مدد اللہ علیہ وآلہ دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر جمیع علماء مصطفیٰ نہایت ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بأقيقته يذبح عنه يوم سابقه ويحلق رأسه ويسمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بنے بسر اسامہ مدد قبلہ الدین مدد قاعدہ امام مدد قادر یمنار یا غوث اعظم زنم نمز شیخ مرشدی قطب عالم زنم بگرداب قرار افتاد کشتی ضعیفہ نشکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مغین الدین چشتی فخر الدین چشتی قطب الدین چشتی فرید الدین چشتی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نهر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روحی پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرفی زمانہ زمانے مدد نما در ہر بستراز کلید کرم کشا اشرف رنگ دریا دریا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. معزز حاضرین و ناظرین، نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ سرکار مدینہ کانفرنس کا انعقاد بموقع عقیقہ علی جناب جمال اختر صاحب اور ان کی برادران نے سجایا ہے، بچایا ہے، بسایا ہے. الحمدللہ آج کی اس پوتر سبھا میں جہاں ہمارے کثیر تعداد میں مسلم سمودائے کے لوگ حاضر ہیں، اپستھت ہیں، وہیں پہ ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی وراجمان ہیں. ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو، اپنی نیند کی قربانی کو میرے اس دو جملوں کو اور سے سنیں گے. کسی دنیا دار کی یاد میں نہیں بلکہ احمد مختار کی یاد میں قربان کرا ہے. حضرات محترم اور ہمارے پریہ ہندو سجن بھائی جو لوگ بھی وراجمان ہیں، میں انہیں بھی سمبودت کرنا چاہوں گا، انہیں بھی دعوت حق دینا چاہوں گا. یاد رکھو مسلمانوں، میرا نبی جسے ہم اور آپ پوری دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، ہدایت کے اعتبار سے سب کے نبی ہیں.
سب کی نبی ہیں، اور مسلمانوں آج آپ ایسا کردار پیش کرو، ایسا کریکٹر پیش کرو، ایسا انداز پیش کرو کہ آپ کو دیکھ کر ہمارے پریہ ہندو سجن بھائی اگر یہاں بیٹھے ہو یا گھر پہ بیٹھ کر سن رہے ہو یا اس راستے سے ان لوگوں کا گزر ہو، اس راستے سے گزرنا ہو، تو آپ اس انداز سے بیٹھو، اس دیوانگی سے بیٹھو، آپ اس طریقے سے بیٹھو کہ جب ان کی نظر آپ پہ پڑے تو ہمارے ہندو بھائی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ آج کی شب، آج کی رات نارائن پور کی سرزمین پہ یہ بیٹھنے والے لوگ کسی دنیا دار کے دیوانے نہیں بلکہ احمد مختار کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، شاعر نے کہا کہ نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ان کا نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاشن ہے آپ کا، اور دنیا کے بھائی جان 5 منٹ صرف آپ روک دیجئے، چاہے اس کے بعد چلائیے گا، صرف 5 منٹ، بلکہ 5 منٹ، دنیا کے سنیے دنیا کے پاپ سے جو خود کو بچائے گا، دنیا کے پاپ سے جو خود کو بچائے گا، اس امتی کے حق میں سمرتھن ہے آپ کا، اس امتی کے حق میں سمرتھن ہے آپ کا، اور ہجرت کے یاترا میں صدیق تھے ہم سفر، ہجرت کے یاترا میں صدیق تھے ہم سفر۔ مولانا عبداللہ صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے بابو، رہنے دو، جیسا ہے ٹھیک ہے۔ ہجرت کی یاترا میں صدیق تھے ہم سفر، ارے صدیق کا خلوص تو درپن ہے آپ کا، صدیق کا خلوص تو درپن ہے آپ کا، اور آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، کب؟ جس کے بارے میں ہمارے تمہارے رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم دھام سے، ستیم شیوم ابھینندن ہے آپ کا، ستیم شیوم ابھینندن ہے آپ کا۔ حضرت محترم یہ ستیم شیوم کا بھی میں انشاءاللہ ارتھ بتاؤں گا، اور ہمارے حافظ معین الدین صاحب اللہ نے کہا ہے کہ اوم نمہ شیوائے کا کیا ارتھ ہوتا ہے، اس کا بھی ارتھ بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بار جن کو جو درود پاک یاد ہے بلا تمثیل بلا تمثیل، سبھی آدمی اپنے نبی کو
حاضر و ناظر سمجھ کر کے جن کو جو درود پاک یاد ہے بآواز بلند پڑھنے اللہم صلی علی وحبیبنا وطنبنا وقلوبنا ومولانا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس پوتر سبھا، آج کی اس اتم کانفرنس جس کا نام سرکار مدینہ کانفرنس ہے، ماشاءاللہ یہاں سے یہ کانفرنس امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے درس کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرات، یہاں سے لوگوں تک دین پہنچایا جاتا ہے، بے دینوں کو اہدنا الصراط المستقیم بتایا جاتا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں میں عشق نبی کی دیپک جلائی جاتی ہے، ہدایت سے دور لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ محترم، تو میں اپنے پریہ ہندو سجن بھائیوں سے، ہمارے علامہ ابتدا اشرفی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ چاروں طرف ہمارے ہندو بھائی وراجمان ہیں، اور میں نے دل میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، بغل میں مندر بھی ہے۔ حضرات محترم، مذہب اسلام کو صحیح معنوں میں جس نے بھی سمجھ لیا ہے، اس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گیا ہے۔ شرط ہے کہ اس کو سمجھے، جو کہ ہمارا مذہب اسلام، آج جو مذہب اسلام بدنام ہے نا ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، مذہب اسلام وہ مذہب ہے، مذہب اسلام وہ مذہب ہے، یہ دین وہ دین ہے جس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے جس کا حکم عطا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے تمہارے درمیان میں سب نبیوں سے اعلیٰ نبی بنا کر بھیجا۔ اس نبی کا پیغام کیا ہے لوگوں، ذرا غور سے سننا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں، حضرات آپ لوگ توجہ سے سننا، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نبی کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی زندگی کو، آپ اپنے آپ کو نبی کے فرمان کے مطابق، نبی کے کردار کے مطابق، نبی کے اخلاق کریمہ کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو جب ڈھال دو گے، تو زمانہ آپ کو دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ جب نبی کا دیوانہ اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا تاجدار کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ذرا توجہ کے ساتھ سننا، میں نے پہلے ہی کہا میں سب کو سمبودھت کرتا ہوں، میری تقریر، میرا پروچن، میرا وعظ، میری اسپیچ سب کے لیے برابر ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جس دھرم سے ریلیٹڈ لوگ ہو، سب کے لیے برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نفرت کی بات نہیں کرتا۔ اور کیوں نہیں کرتا؟ میرے مصطفیٰ نے جو دین کو پھیلایا ہے، نفرت کی بولی سے نہیں، محبت کی بولی سے پھیلایا ہے۔ محترم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا توجہ دینا، آپ ذرا دھیان دینا کہ میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا فرمان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کی یہاں توجہ چاہوں گا، ایک جنگ کے موقع سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آقا نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے جانسارو، او میرے یارو، سنو سنو، جب تم فتح حاصل کر
جب تم جیت حاصل کر لینا، جب تم پراجیت ہو جانا تو یاد رکھو، جب تم فتح یاب ہو جانا تو کسی کی بھی عبادت گاہ کو نہ ڈھانا، کسی کی کھیتی کو تکلیف، کسی کی کھیتی کو نہ اجاڑنا، کسی کے باغات کو برباد نہ کرنا، کسی کی عورت کو نہ ستانا، کسی بوڑھے بچے کو نہ ستانا۔ اللہ اللہ او لوگوں، بس اس تین بات کو سوچ لو، یاد رکھو ہمارا تمہارا پڑوسی جو آج اپنے دل میں کرودھ کی اگنی ہمارے تمہارے لیے جلائے بیٹھے ہیں، اگر اس فرمان پر ہم عمل کر لے تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، جس دین کا ماننے والا اتنا اچھا ہے اس کا دین کتنا اچھا۔ حضرات محترم، اور کیوں نہ میں کہاں، کبیر داس جی نے تو یہاں تک کہہ دیا، میرے ہندو بھائیو آپ ذرا میرے پروچن کو آرمبھ ہونے سے پہلے یہ دعا سن لو، انشاءاللہ آپ کے دل میں ہمارے لیے جو یہ پولیٹیکلز لوگوں نے اپنی ستا کے لیے، اپنی کرسی کے لیے جو کرودھ کی اگنی جلا دیا ہے، وہ کرودھ کی اگنی دور ہو جائے گی، ہمارا تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو ہم ہر انسان کا سر جھکے گا تو ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دل جھکے گا تو آمنہ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور سے سننا وہ دوہا کیا ہے، کبیر داس جی نے کہا ہے، کیا کہا ہے ذرا سنیے گا۔ آج ہندوستان اور نیپال اور جہاں پر بھی مسلم کی اقلیت ہے، کمی ہے، وہاں کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کبیر داس جی نے ایسے لوگوں کو کہا، اگر تم منشیہ ہو، واقعی منشیہ ہو تو اس دوہا پر عمل کرو۔ کون سا دوہا؟ کبیر داس جی نے کہا، ایک بار ذرا محبت سے سبھی لوگ بولو سبحان اللہ۔ اپنے نبی کو یاد کر کے ہاتھوں کو لہرا کر کے مسکرا کر کے بولی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کبیر داس جی نے کیا کہا، علامہ اقتداء سے کتاب کہ بھلا کسی کا کر نہ سکو تو، اور سے سنے ہمارے ہندو بھائی، کہ بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا مت کرنا، ارے بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا مت کرنا، اور پشپ نہیں بن سکتے ہو تو کانٹے بن کر مت رہنا۔ بول دیجیے اچھی بات جہاں بھی ہو اسے لے لینی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر بری بات، بری عادت، بری چیز، بری لت کسی برہمن کے اندر ہو تو اسے جوتوں کی ٹھوکر پہ اڑا دینی چاہیے، اور اچھی چیز، اچھی لت، اچھی بات اگر کسی شودر کے اندر، ڈوم کے اندر، چمار کے اندر ہو تو اسے لے لینی چاہیے۔ کہنے والے نے کیا دوہا کہا ہے، اس پر اچھی بات تھی، اس میں سے میں نے آپ لوگ کہا کہ بولیے سبحان اللہ۔ ایک دوہا اور سنیے محبت سے سبھی لوگ، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے، نہیں تو کوئی شکایت نہیں، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کیا کہا،
میں علماء کرام ماشاءاللہ یہ لوگ دعا سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو میرے حق میں نافع بنا دے. کہہ دیجیے آمین. کہنے والے نے کیا کہا کہ اتم ودیا لیجیے. بولیے سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں ہے کہ اتم ودیا لیجیے. ارے جاتل نیچ ہو مطلب ذات پات ہے نا. میرے آقا نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا کہ آج میں ذات پات کو پیر تلے روند رہا ہوں. پوچھیے علماء کرام ہے نا کہ اتم ودیا لیجیے. ارے جاتل نیچ ہو اور کنچن پڑا بٹھور تو تیجت نہیں کوئی لوگو تیجت نہیں کوئی. اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار بولیے سبحان اللہ. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، بس میں آپ کو انڈر لائن کر رہا ہوں. اور پنڈت ماتھور رام لکھنوی نے کیا کہا وہ بھی سنیں گے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ میں نے نہیں کہا میرے ہندو بھائیوں، آپ غور سے سننا. یہ میں نے نہیں کہا، پنڈت ماتھور رام لکھنوی نے کہا. کیا کہا کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے. ارے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام صاحب ہے. سبحان اللہ. بہت آگے ہیں. ایک خطیب کہتے اسلام بہت پیچھے لیکن بہت آگے ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 100 چوٹ سنار کی تو ایک چوٹ لوہار کی آئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہہ دیجیے آمین. کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ. سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ. ارے جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ لو. اس سے ناتا جوڑ. اور بن کے منوش آیا ہے جگ میں. سنیں گے انشاءاللہ. آپ کا مزاج نہ خوش ہو جائے تو آپ مجھے کہنا کہ بن کے منوش آیا ہے جگ میں. یہ تو گیا کیوں بھول. بن کے منوش آیا ہے جگ میں. یہ تو گیا کیوں بھول. ارے یہ جگ سیون کی پھلواری جس کا منوش ہے پھول. لوگو جس کا منوش ہے پھول. اور آج دیکھا جاتا ہے کبیر داس جی نے جو کہا ہے اس کو میں نہیں کہوں گا، بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج منشیہ منشیاتا کا شترو بنا ہوا ہے. انسان انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. دھرم کے نام پر، ذات پات کے نام پر، نیچ اونچ کے نام پر. اور نہ جانے جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے لیے ہم جان دیتے ہیں، جس کے اندر جان ہے اس کی ہم جان لیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟
جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے لیے جان دیتے ہیں، اور جس کے اندر جان ہے اس کی ہم جان لیتے ہیں۔ پنڈت ماتھر رام لکھنوی نے کیا کہا، سنیے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے پریہ ہندو سجن بھائیو آپ غور سے سننا کہ ماٹی کی مورت کو پوجے ارے جسم نہیں ہے جان، ارے میں نہیں کہتا، پنڈت ماتھر رام لکھنوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماٹی کی مورت کو پوجے جسم نہیں ہے جان، ارے جس مورت میں جان ہے پیارے اس کا کرے اپمان لوگو، اس کا کرے اپمان، اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان۔ جمال صاحب سے ملاقات ہو جائے، میں صبح آیا اب تک کہ ان سے جان پہچان نہیں ہوئی۔ ذرا آپ سنیں، آخری شعر میں پہنچا رہا ہوں، یہ نصیحت کا اشعار ہے، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اس شعر کو دہرا دوں کہ ماٹی کی مورت کو پوجے ارے جسم نہیں ہے جان، ماٹی کی مورت کو پوجے جسم نہیں ہے جان، ارے جس مورت میں جان ہے پیارے اس کا کرے اپمان لوگو، اس کا کرے اپمان، اور چلتی پھرتی مورت ہے۔ آپ یہ جمال صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، اسم با مسمہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان کے جمال کو بدل دے، اخلاق میں کہہ دیجیے آمین اور سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے بولی سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے، ذرا اور محبت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہ چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، اور جس نے منوشیہ سے پریم کیا ہے ارے وہ ہے بڑے دھنوان لوگو، اس کی بڑی ہے شان۔ حضرات محترم اب آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ اور نارائن پور کے سنی جنتی مسلمانوں، باہر سے آنے والے مہمانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی جس آیہ مقدسہ سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو مشرف کیا، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے فرمان، قرآن پاک میں ہے اس کا اعلان، او لوگو اٹھاؤ قرآن، کھولو قرآن، پڑھو قرآن، لاؤ اس پر مکمل ایمان، اور بن جاؤ سچا پکا مسلمان۔ اور جو ہوگا دنیا میں سچا پکا مسلمان، کہتا ہے نسیم القادری کا ایمان و ایقان، وہی لوگ قسم خدا کے میدان محشر میں بنیں گے جنت کے مہمان۔
اللہ رب العزت کا ہے فرمان قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک مسلمان نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ کتنے قرآن مٹانے والے آ گئے ہے جی نہیں؟ آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ذرا بولیے سبحان اللہ. اور محبت سے سبھی لوگوں کا کسی کا ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، پیار سے بولو سبحان اللہ. حضرات محترم یہ قرآن وہ قرآن ہے جو رب کا فرمان ہے، جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. حضرات اور کہنے والے نے تو قلم توڑ دیا اور یوں بولا، کیا بولا؟ ذرا ایک بار اور آپ بول کر بولو سبحان اللہ. کہنے والے نے کیا کہا؟ اور پیار سے بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں تو میں بھول جاؤں ہے نا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہ ہے قول محمد قول خدا. بولے 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 بولے. ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. 26 آیتوں کو نکالنے والے کو بھی ذہن میں رکھو. یہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اور آنے نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اور آنے نہ بدلا جائے گا. اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ پبلک سیٹی کر دیجئے، آپ پرچار کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے. اللہ کہہ رہا اے محبوب آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت. فبذالک فلیفرحوا، او لوگوں اسی پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. حضرات محترم الحمدللہ جو لوگ میری تقریر 5-6 سال سے سنتے آ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میری تقریر کبھی بھی مارے گھٹنا پھوٹے سر نہیں ہوتی ہے. جیسا موقع محل ویسی گفتگو حدیث و قرآن اور وید و قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے. اس لیے کہ اپنا مزاج ہے، تاج محل دیکھو نہ دیکھو موقع محل ضرور دیکھو. تاج محل دیکھنا ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ حضرت آپ کے پیچھے میں نے جمعہ پڑھا ہے سبحان اللہ. ہاں تاج محل دیکھو نہ دیکھو، ویسے تو میں مسافر ہوں، میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے لیکن میرے اوپر ظہر فرض تھا وہی قصر، تو میں نے بعد میں قصر ادا کیا. ہاں اور علامہ ارتداد صاحب اور حافظ اکرم حضرت نہیں پڑھیے گا وہ عوام ہماری شادی کا سر چھوڑ دے گی ہے نا. میں نے کہا کہ میں پڑھ لوں گا، آپ کے فری رہے. عوام اتنی اس مسائل کو نہیں سمجھ پاتی ہے کیونکہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے. مسافر پہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، وہ بھی یہ مسئلہ سن لیجئے، وہ بھی جو 4 رکعت فرض والی نماز ہے اس میں 2 ہی رکعت وہ پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے. اور کب پڑھیں گے قصر؟ یہ بھی دو طریقہ ہے. اگر وہ تنہا پڑھیں گے یا خود امام بنیں گے تو قصر پڑھیں گے، اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو قصر نہیں مکمل پڑھیں گے. ماشاءاللہ یہ میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ خلجان نہ رہے. الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام مسکرا بھی رہے ہیں
داد سے بھی نوازنا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، میں سنسکرت شروع ہوتا ہوں، آپ پہلے حدیث و قرآن سنیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے حدیث و قرآن سے بہتر نہ کوئی کتاب تھی، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، پہلے آپ قرآن سنیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوبہ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے جمال صاحب، آپ ذرا غور سے سنیں گے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اب اللہ نے کیسے ان پر فضل کیا، اللہ نے کیسے ان پر رحمت کی برسات کی، اولاد اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرات آپ ان سے جا کر پوچھئے جس کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، ان سے جا کر پوچھ لو جس کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے تو وہ آپ کو کہیں گے او میرے بھائی تو مقدر کا بڑا دھنی ہے کہ کم سے کم اللہ نے تجھے بیٹی کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ حضرات محترم، اور بیٹی تو وہ دولت ہے کہ میرے آقا کی نسل بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلی ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اب تک کہنے والوں کی نسلیں مٹ گئی، مگر آمنہ کے لال کی نسل ایسی چل رہی ہے کہ زمانے کے خطے خطے میں آل رسول ملیں گے، سبحان اللہ، اولاد رسول ملیں گے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے قریب آل رسول فخر السادات حضور سید مجاہد اشرف اشرفی الجیلانی چھوچوی کی آمد ہونے والی ہے۔ او لوگوں قسم خدا کی یہ اولاد رسول کی ذات و ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ساری کائنات عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد کی اولاد اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ علی جناب جمال صاحب کو ان کے بھائیوں کو اللہ نے اولاد عطا کیا، آئیے بھی اپنے مقدر پہ ناز کرے، آپ بھی یہاں سے سیکھ کر جائے۔ ان کو اللہ نے اتنی دولت دیا کہ یہ کانفرنس کیے ہیں، اس خوشی میں آپ کم سے کم محفل میلاد ضرور کر لینا۔ توجہ کے ساتھ سننا، انہوں نے کانفرنس کیا، سادات کو بلایا، علماء کرام کو بلایا، آپ تمامی حضرات کو بلایا۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر فضل کیا، اللہ نے ان پر کرم کیا، اللہ نے ان پر رحمت و انوار کی بارش کی، تو انہوں نے ڈی جے بجا کر شراب نوشی کی پارٹی نہیں کی، ناچ گانے کی پارٹی نہیں کی، ڈانسنگ پروگرام نہیں رکھا، شراب نوشی کا پروگرام نہیں رکھا۔ اب میں یہاں پہ ایک پلٹ کر کے کوشچن کرنا چاہوں گا، ایک پرشن کرنا چاہوں گا، ایک سوال کرنا چاہوں گا جمال صاحب سے اور ان کے برادران سے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے، دنیا کی اکثریت تو اس جانب ہے کہ جب اللہ اسے کسی دولت سے نوازتا ہے، گاڑی سے نوازتا ہے، زمین سے نوازتا ہے، مکان سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، تو دنیا کی اکثریت اس جانب ہے کہ وہ شراب نوشی کی پارٹی کرتی ہے، ڈی جے بجا کر ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ ناچتی ہے۔ مگر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے
سرکار مدینہ کانفرنس منا کر کے علماء کو کیوں مدعو کیا، سادات کو کیوں مدعو کیا؟ تو ان کا دل و دماغ یہی جواب دے گا۔ او نسیم القادری سنو سنو، میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جہاں پر گناہ کا کام ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر سلف صالحین ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، او نسیم القادری صاحب سنو، میں نے اس لیے سرکار مدینہ کانفرنس سجایا کہ جن رحمت و انوار کی بارش اس سرکار مدینہ کانفرنس کے اندر ہوگی، جس رحمت کی بارش میں ہمارے گاؤں والے نہائیں گے، ہمارے قرب و جوار والے نہائیں گے۔ اگر اللہ نے ہمارے گھر میں اس کے چند چھینٹے بھی ڈال دیا تو ہماری بھی زندگی کامیاب، ہماری اولاد کی بھی زندگی کامیاب، اور جب میری وہ اولاد بڑی ہوگی تو زمانے کی جس خطے سے بھی گزرے گی اس کی زبان پہ گانے نہیں بلکہ نعت نبی کے ترانے ہوں گے، اور اس زمانہ کو پیغام دیتی جائے گی کہ یاد مصطفیٰ سے بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سماعت کو قبول فرمائے۔ نعرہ لگانا کوئی جانتے ہیں مجمع میں؟ مجمع سے نعرہ لگانا کوئی جانتے ہیں؟ لگائی نعرہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، زندہ باد سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی مختصر تشریح کر کے آپ کو بتا دیا، اسی کے سائے میں میں نے دو حدیث مصطفیٰ پڑھی ہے، ایک علموا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، آقا نے فرمایا کل غلام رحیم فی عقیقۃ یذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمى بولو سبحان اللہ۔ ترجمہ اور تشریح کروں گا، اس سے پہلے آئیے معین الدین صاحب آپ نے جیسا کہا انشاءاللہ میں ویسا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، کما حق ہو سکتا ہے نہ ادا ہو، لیکن آپ توجہ کے ساتھ سننا ہمارے ہندو سجن بھائیوں، اب آپ کی باری آ رہی ہے، غور سے سننا۔ اپنا تو کام ہے کہ جلائے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ حضرات کتاب کا نام نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، لکھنے والے لکھ سکتے ہیں۔ ایک بھی حوالہ غلط ہو جائے، نارائن پور کی سرزمین پہ چوراہے پہ جو سزا چور کو وہ سزا نسیم القادری کو دے دینا، لیکن حوالہ اگر صحیح ہو جائے، اگر آپ خود پڑھے لکھے ہو تو حوالہ نوٹ کر کے کتاب الٹ کر کے دیکھ لینا، اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہو تو اپنے دھرم گرو سے جا کر پوچھنا، آنے والا نیپال سے آیا تھا، اس کا نام نسیم القادری تھا، وہ میرے دھرم گرو، اس نے ہماری گرنتھ کو پڑھا ہے، ہماری پستک کو پڑھا ہے، ہماری کتاب کو پڑھا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ وہ صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ اگر آپ کے دھرم گرو کہہ دے کہ پڑھنے والا نے صحیح پڑھا ہے، بتانے والا نے صحیح بتایا ہے، کہنے والا نے ستیہ پر آدھارت بات کہا ہے، تو آپ کو اللہ اگر ہدایت کی دولت عطا کر دے تو الحمدللہ، نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کہہ دینا میرے ہندو بھائیوں
کہ جب نبی کا غلام اتنا سچا ہے تو نبیوں کا امام کتنا سچا حضرات کتاب کا نام نوٹ کریں کتاب کا نام ہے رام چرتر مانس ہے نا رام چرتر مانس میں لنگڑی سنسکرت نہیں پڑھتا ہوں ایک دم صاف شفاف جو آپ سن کر کے اگر تھوڑا بھی پڑھے لکھے تو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ سنسکرت ویسے تو بولنے کے لیے ابھی سب بول رہے ہیں لیکن سنسکرت بولنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے کہ کسی اور دھرم کی کتابوں سے آپ بول رہے ہیں تھوڑا بھی مس کریں گے تو آپ کی بدنامی کم مذہب اسلام کے ماننے والوں کی بدنامی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کتاب کا نام سنیں علامہ عامر اشرف صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ کتاب کا نام ان کے یہاں صبور میں محرم میں بولا تو ماشاءاللہ ہے نا ایک نظیم صاحب ہے وہ کہتے رہے چترویدی کو کیوں بلایا محرم میں اس کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا حضرت حضور کہ الحمدللہ عامر صاحب کی تشریف فرما ہے کس بیانی نے مائکی تو نہیں بولا تھا الحمدللہ میں پہلے عالم ہوں فاضل ہوں قاری ہوں اور الحمدللہ ان پڑھ چترویدی نہیں ہو وہ چترویدی نہیں جس کو ہندی نہیں سے پڑھنے آتی ہے ہاں میں نے نیپال سے ایس ایل سی میٹرک جس کو آپ اپنے ہندوستان میں کہتے ہیں 10ویں کلاس کہتے ہیں وہ میں نے کیا ہے میرے ضلع میں ایک اسکول ہے ایک ودیالیہ جس کا نام ہے سنسکرت وشو ودیالیہ اس سے میں نے الحمدللہ سنسکرت کی شدھی کرن کے لیے سنسکرت کی پڑھائی بھی کی ہے اب قرآن ایک غیر قاری پڑھے اور ایک قاری پڑھے اتنا کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے سنسکرت ایک رٹی ہوئی پڑھے اور ایک سمجھے ہوئے پڑھے اسے بہت فرق ہوتا ہے حضرات اب آپ سنیں کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں یہ میں اپنے ہندو بھائیوں کو سمبودھت کر رہا ہوں آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ کرنا چاہے تو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کتاب کا نام ہے رام چرتر مانس اس کو ہمارے کچھ ہندو بھائی رامائن بھی کہتے ہیں حالانکہ رامائن والمیکی کی رامائن ٹھیک ہے رام چرتر مانس اور رامائن بھی کئی ہے اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے رام چرتر مانس اس میں کئی کانڈ ہے جس کانڈ سے میں یہ 4 دوہا خدا کی وحدانیت پر خدا کی ذات جو جد و جنس کی تہمت سے پاک ہے اس پر شری تلسی داس جی نے 4 دوہا جو لکھا ہے وہ میں سنانے جا رہا ہوں پھر سے سنیے رام چرتر مانس کتاب کا نام ہے اس کے رائٹر کا نام لیکھک کا نام مصنف کا نام شری تلسی داس جی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں حفاظ کرام اور علماء کرام تشریف فرمائے اللہ فرماتا ہے تم کسی غیر مذہب کے پیشوا کو برا بھلا نہ کہو اللہ فرماتا ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تم کسی غیر مذہب کے پیشوا کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ تم جان بوجھ کر کہو گے اور وہ غیر دانستہ طور پہ اللہ کو گالیاں دیں اللہ کا فرمان ہے اب سنیے کتاب کا نام میں نے بتا دیا رائٹر کا نام شری تلسی داس جی یہ کس کانڈ سے میں پڑھوں گا 4 دوہا کانڈ کا نام ہے بال کانڈ کون کانڈ ہے ذرا زور سے بولیے کون کانڈ ہے بال کانڈ اب یہ کتنی نمبر پیج پہ ہے یہ جو 4 دوہا میں پڑھوں گا حافظ صاحب اللہ ٹھیک جا رہا ہوں نا یہ جو میں 4 دوہا پڑھوں گا یہ پیج نمبر پرشٹ سنکھیا صفحہ نمبر پیج نمبر 94 پرشٹ سنکھیا صفحہ نمبر پرشٹ سنکھیا ان ہندی اینڈ نیپالی ہمارے نیپالی میں پرشٹ سنکھیا ٹھیک ہے
पृष्ठ संख्या 94 पे श्री तुलसीदास जी ने ये 4 दोहा लिखा है कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे अल्लाह कहते हैं, दीगर लोग जिसे गॉड कहते हैं, फारसी लोग जिसे खुदा कहते हैं, है ना, उसकी जात कैसी है और उसकी कल्पना तसव्वुरे इलाह किस अंदाज से करनी चाहिए। इस पर 4 दोहा मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनेंगे आप लोग? सोकर कैसे सुनेंगे? जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं तो वैसी संस्कृत हम भी पढ़ना जानते। उसको खुद नहीं मालूम रहता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और इसी चतुर्वेदी को नौजवान लोग कहेंगे वाह, अरे क्या हजरत क्या बोले, अरे खुदा खंबा हिला दिया, सामने को फाड़ दिया। और हजरत लोग जब कल चाय दुकान पे पूछे बेटा अरे बड़ी तारीफ कर रहा है चतुर्वेदी साहब की, क्या बात है हजरत, क्या उन्होंने बोला, एकदम हिला करके रख दिया। तो ये पूछेंगे बेटा क्या बोला, समझ में आया? तो कहेंगे बेटा समझ में तो नहीं आया मगर हाथ पर फाड़ने का स्टाइल बड़ा अच्छा था। तो ऐसी संस्कृत में नहीं पढ़ता। आप सुने जरा, मुस्कुराइए। मैं मुस्कुराने के लिए बात कह दिया मैंने, किसी की तस्लील मेरी नियत नहीं है। मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह। सभी आदमी देखिए, मैं बहुत छोटी बात सुनाने जा रहा हूँ। इसको मैं आपको कुरान पाक से भी प्रूफ करके सुनाऊंगा, हदीस पाक से भी प्रूफ करके सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई अगर दिल से सुन लिए तो अल्लाह ने चाहा तो उनके दिल में, उनके हृदय में हिदायत की दीप जगमगाने लगे। मैं वो 4 दोहा सुना रहा हूँ, सुने मेरे साथ। आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। किसका विर्द करना है? कहते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है। अभी क्यों रो रहे हैं आप? अभी तो 1 घंटा होने वाला है बैठे हुए। और हाफिज साहब ने कहा कि हजरत आपको जान के बोलना। मैंने कहा टेंशन फ्री रहिए, आप जब तक सुनना चाहे तब तक नसीरुल कादरी रिकॉर्डिंग कैसेट की तरह नहीं है कि नहीं देर बोलेगा। जब तक आपकी जी चाहे तब तक आप सुन सकते हैं। जरा मोहब्बत से, प्यार से सभी लोग क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर से आवाज कम आ रही है, हालांकि इधर जवान लोग ज्यादा है, बूढ़े लोग कम है ना? जरा जोर से बोल करके बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। और जब मैं दोहा में लंबी सांस लूं तो आपको सुभान अल्लाह कह देना। क्या कहना है? सुभान अल्लाह कह देना। मैं हाजिर कर रहा हूँ, मेरे साथ सभी आदमी पढ़िए ला इलाहा माशाअल्लाह। और झूम कर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा कि बिनु पद चलाए सुनाई बिनु गाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ला
रसोगे ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुना कर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बिनु परसा नयन बिनु देखा रहे ग्रान बिनु बास असेसा ला श्री तुलसीदास जी ने क्या कहा, जरा मोहब्बत से एक बार बोलो सुभान अल्लाह। कि आनन रगता सकल रस भोगी बिनो बाले भगता बड़ जोगे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कि असी सब भांति अलौकिक करने सुजाई नहीं भरने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान मुकम्मल कर दिया। अब आइए इसका थोड़ा सा अनुवाद सुन ले, इसका व्याख्या सुन ले, इसका डिटेल सुन ले, इसकी तशरीह सुन ले। सुनाओ खत्म कर दो, 1 घंटा हो गया। अब आपके ऊपर है, तशरीह करो इसकी। तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्कुराइए सभी आदमी मुस्कुराइए, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, हम गुलामों के रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मेरे प्रिय हिंदू सज्जन भाइयों, जरा आप गौर करना, श्री तुलसीदास जी ने आपको क्या संदेश दिया है, क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं वो कैसा है, वो कैसा है, वो जोर से वो कैसा है। माशाअल्लाह वो कैसा है। श्री तुलसीदास जी ने कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना। अल्लाह की जात वो है, ईश्वर की जात वो है, परमात्मा वो है। अब मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए स्टॉप होता हूँ और उलमाए किराम की तवज्जो कराना चाहता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू के दरमियान ईश्वर प्रभु परमात्मा इन शब्दों का प्रयोग करूँगा, कोई इमामी खान के साथ नहीं, अच्छी तरह मुझे भी मालूम है और मैं तो क्या मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को भी मालूम है जो तामीर नजूम कहते हैं कि अल्लाह की जात के नाम से पुकारना जाए। आपका एतराज होगा भाई, आप क्यों पुकार रहे हैं, है कि नहीं? आपका एतराज, आपका सवाल, आप क्यों पुकार रहे हैं? तो अब मेरे आपके एतराज का जवाब ये है कि मैं जो इन नामों से उच्चारण कर रहा हूँ ये सिर्फ इफ़हाम व तफ़हीम के
समझने समझाने के लिए। मैं अगर इसमें दोहा पढ़ाऊं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा है ना कहूँ तो हमारे हिंदू भाई को पहले बात पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया। क्या कहा कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं वो कैसा है, उसकी कल्पना कैसे करनी चाहिए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, वो अल्लाह वो ईश्वर वो परमात्मा पैर से पवित्र है, पैर से पाक है, मगर चलने का काम करता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, वो अल्लाह कान से भी पाक है, कान से भी पवित्र है, मगर संसार की हर कड़ी और धीमी आवाज को बराबर सुनता। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अरे हद तो ये है वो अल्लाह हाथ से भी पाक है, मगर संसार का हर एक वो काम अंजाम देता है जो उसकी शान के लायक है। हजरत मोहतरम दूसरे दोहा में श्री तुलसीदास जी ने कहा कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनो बानी बकता बड़ जोगी। ये देखिए कितना जामे दोहा कहा है, यानी वो अल्लाह हद तो ये जबान से भी पाक है, जिब्रा से भी पवित्र है, मगर बहुत ही योग्य वक्ता है, बहुत ही अच्छा कलाम करता है, बहुत ही अच्छी बात करता है। कैसी बात करता है, ऐसी बात करता है जो हिकमत और मौइज़त से भरपूर होती है। आप लोगों की तवज्जो बढ़ पड़ी हुई है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बातें नहीं, जरा हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। मोहतरम तीसरे दोहा में श्री तुलसीदास जी ने क्या कहा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ध्यान बिनु पास अशेषा। यानी वो अल्लाह वो ईश्वर वो परमात्मा त्वचा से भी पवित्र है, मगर फिर भी स्पर्श करता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह और आंख से भी पाक है, मगर हर भूली और छुपी चीज को बराबर देखता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसके बाद का ग्रह ध्यान बिनु पास अशेषा। वो अल्लाह वो ईश्वर वो परमात्मा वो प्रभु नाथ से भी पाक है, मगर संसार की हर अच्छी और बुरी खुशबू को जानता है। अंतिम दोहा में श्री तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दिया और यूं कहा कि जिस ईश्वर की हम प्रशंसा कर रहे हैं, जिस ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी शान कैसी है। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा आनंद रहित सकल रस भोगी, असी सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासो जाई नहीं बरने। यानी वो ईश्वर वो परमात्मा वो प्रभु ऐसा है, उसकी जात ऐसी निराली शान वाली है, उसकी अजमत ऐसी शान वाली है कि अगर पूरे जिन्नों इंस मिल करके ही नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा मिलकर, कायनात की हर शय मिलकर, दुनिया की हर चीज मिलकर अगर कमा हक हो उसकी तारीफ करना चाहे तो दुनिया
कम हो जाएगी मगर अल्लाह की शान का महक़ बयान नहीं होगी। अब आप तवज्जो के साथ सुना, आपने तुलसीदास जी का दोहा सुना। मेरे प्रिय हिंदू सज्जन भाइयों, आप भी गौर से सुनते रहना। अब हमारे मुस्लिम भाई को यहाँ सस्पेंशन हो सकता है, यहाँ वो यहाँ पर वो शक व शुबा में पड़ सकते हैं। क्या तुलसीदास जी ने कुरान की तरह ये बात कह दी है? तो मैं कहूँगा अरे कुरान की तरह तो अरबी नहीं कह सके तो अजमी कहाँ से कह पाएंगे? अरे जब अरबी लोगों ने जो अपने आप को ज़बान वाले कहते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को गूंगा मानते हैं, जब उसने कुरान को इंसान का कलाम कहा, अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से, अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से चैलेंज करवाया। अगर तुम इस कुरान को इंसान का कलाम मानते हो तो तुम में जो फसहाए अरब है वो सब मिल करके कुरान की तरह एक सूरत बना लो। एक सूरत तो क्या एक आयत भी ना बना सके, तो जब अरबी ना बना सके तो अजमी कहाँ से बना पाएंगे? तो कुरान की तरह कैसे कह सकते हैं? और हमारे तुम्हारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान ने तो कलम तोड़ दिया, कलम को कहा है कलम लिख, क्या लिख जरा बोलो सभी लोग सुभान अल्लाह। क्या कहा कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारा लगाना जानते हैं? नारा लगाओ। नारे तकबीर, मौलाना चतुर्वेदी साहब, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह। भाई मुकर्रिर को छूट देना भी सवाब है, आप लोग समझते बहुत भाई के मौक़िफ़ में है, मुकर्रिर को छूट देना ना किसी को माइकराम में मुकर्रिर को छूट देना भी सवाब है। जरा मोहब्बत से हमको सुभान अल्लाह को छूट दे दीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम, तो मैं कह रहा था आपने संस्कृत से श्री तुलसीदास जी का 4 दोहा सुना। अब आओ कुरान से हम सवाल करते हैं। अल्लाह की पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है, अल्लाह की लारैब और लाडली किताब, तुझ पर हम सब का ईमान है क्योंकि तू अल्लाह का कुरान।
تجھ پر ہم سب کا ایمان ہے، اس لیے تو اللہ کا قرآن ہے۔ اب تو ذرا یہ بتا، تجھ پر ہمارا ایمان ہے تو ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، اٹھاؤ قرآن، کھولو 30واں پارہ سورہ اخلاص۔ اللہ نے فرمایا، او میرے بندو، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ذرا ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی شان نرالی ہے، اور وہ اللہ ایک ہے۔ حضرات محترمات، آپ یہاں پر پھر توجہ دو، اپنے دھیان کو یکجا کرو، اپنی توجہ کو بالکل سمٹ کر کے سنو۔ آپ نے قرآن کا فرمان سنا، آپ نے تلسی داس جی کا بھی دوہا سنا، تو آپ کہو گے فرق کہاں پر ہے؟ تو فرق ماننے انوسار ہے، فرق کرتبیہ انوسار ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا، اس کی تشریح قرآن سے بھی کروں گا، حدیث سے بھی کروں گا، وید و قرآن سے بھی کروں گا، اپنشد سے بھی کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنو مسلمانوں، او نارائن پور کے سنی مسلمانوں، انشاءاللہ جب آپ توجہ کے ساتھ سنو گے، نسیم القادری کا ایمان کہتا ہے، آپ کو موت تو آ سکتی ہے مگر خدا کی وحدانیت سے دوری نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سننا، میں نے کہا فرق کہاں پر ہے؟ تو فرق کرتبیہ انوسار ہے۔ تلسی داس جی نے بھی کہا، ایشور وہ ہے، اللہ وہ ہے جو جد و جنس کی تہمت سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، وید کہتا ہے یعنی رگ وید کہتا ہے، یکم برہم دتیا ناستے نیہ ناستے کنچن، وہ ایشور ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ برہم ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، کداپی نہیں ہے، نیہ ناستے کنچنا، ذرہ برابر بھی دوسرا نہیں ہے۔ وید کا منتر میں نے آپ کو سنایا، اب آؤ کرتبیہ انوسار کیسے فرق ہے۔ حضرات وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا نور کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، اور میرے نور سے کل خلائق من نوری، میرے نور سے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، وَأَنَا مِن نُورِ
لیا اور میں اللہ کے نور سے ہوں. پتا کیا چلا دھرتی ہو یا گگن ہو, آکاش ہو یا پتال ہو, شجر ہو یا حجر ہو, بحروں پر ہو خشک و تر ہو, ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے. چاند کی چاندنی کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, سورج کی روشنی کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, ستاروں کی جگمگاہٹ کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, دریا کی روانی کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, سمندر کی سیلانی کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, شجر کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, حجر کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ کا نور موجود ہے. یہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہے. اب آؤ گرو بندنا جسے ہمارے ہندو بھائی پڑھا کرتے ہیں, اس میں کہا گیا کیا کہا, ایک بار اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے بولو سبحان اللہ. کیا کہا گرو بندنا کے اندر, اکھنڈ منڈلا کارن ویاپتین چراچرم تت پدن درشتین تسمے شری گروے نمہ. گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشورا گرو ساکشات پر برہما تسمے شری گروے نمہ. تپ تپین جگت گرو توہیم سرم پے گرو سبحان اللہ. ایشور کو ایسے ساتھ ہے, اس کی پرکاش ہر جگہ موجود ہے, جل چر ہو تھل چر ہو, دھرتی ہو گگن ہو, آکاش ہو پتال ہو, کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا پرکاش موجود ہے, اس کی لائٹ موجود ہے. ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, مگر وہ لوگ صرف کرتویہ میں فرق ہے. جب ہمارے ہندو بھائیوں نے خدا کے نور کو چاند کی چاندنی کے اندر دیکھا, ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا, سورج کی شعاؤں میں دیکھا, سوئم اس کو ایشور مان لیا, دریا کی روانی میں دیکھا, ایشور تسلیم کر لیا, اگنی کے اندر دیکھا, اس کو ایشور پرماتما بھگوان اللہ مان لیا. لیکن ہم اہل ایمان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہر شے کے اندر اللہ کا نور مانتے ہیں, مگر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات کو جانتے ہیں. اور یہی شکشا, یہی پیغام, یہی ایجوکیشن ہے, یہی ودیا میرے آقا نے دیا. اور کہنے والے نے کہا آخری شعر سنو, سوا سماپت ہو رہا ہے, محبت سے بولو سبحان, اور پیار سے بولو سبحان. کہنے والے نے کیا کہا کہ دیا دیش جس نے کی مالک کی بھکتی کا, اس نے میرے آقا نے کہ دیا دیش جس نے کی مالک کی بھکتی کا, دیا دیش جس نے ایک ہی مالک کی بھکتی کا, ارے وہی نردھن کے داتا ہے, نہتھوں کے سہارا ہے, وہی نردھن کے داتا. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گلے گلزار اشرفیت, شہزادہ رسول فاطمہ زہرا کے پھول, حضور سید مجاہد اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, فیضان مخدوم اشرف, فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ماشاءاللہ اب آپ لوگ حضور کے چہرے انور کی زیارت کریں. اب میری گفتگو ختم ہو گئی ہے نا. انشاءاللہ باقی بچا زندگی باقی رہی پھر آگے بیان کریں انشاءاللہ عز و جل. رب کعبہ کی بارگاہ میں غریب وہ ہوں مولا میں نے جو کچھ بیان کیا مجھ سے بولنے میں یا تیرے بندوں سے سننے میں کہیں سے بھی کمی ہوئی ہو یا زیادتی ہوئی ہو, چونکہ مولا کوئی بھی تیرا بندہ تیرے عطا کردہ علم کے مطابق تیری شان کو بیان کرتا ہے, تیری عظمت کو بیان کرتا ہے. میں نے بھی تیرے عطا کردہ علم کے مطابق تیری عظمت تیرے محبوب کی شوکت بیان کیا ہے. مجھ سے بولنے میں کہیں سے بھی کمی یا زیادتی ہوئی ہو اسے میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پیار سے لوگ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں سبھی. آپ دائیں ہاتھ کو نکالیے, دائیں ہاتھ کو اٹھائیے, شہادت کی انگلی کو نکالیے, خدا کی وحدانیت کی گواہی دیجیے, علماء کرام کو بھی گواہ بنا لیجیے, بالخصوص آل رسول کو گواہ بنا لیجیے, ہے نا. میں پڑھ کے چپ ہو جاؤں تب پڑھنا ہے, مسکرا کر کے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. میں پڑھ کے چپ ہو جاؤں تب سمجھیے گا کہ مکتب میں ایک بچہ پڑھا رہا ہے, سارے بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھیے گا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ تھوڑی سی اور آواز بلند ہو نارائن والو مسکرا کر. میں پڑھ کے چپ ہو جاؤں تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابتدا شفیع صاحب, میں نے اپنی عادت کے مطابق کلام نہیں پڑھا. اجازت ہو تو ایک مطلب ایک شعر پڑھو, اجازت ہو تو. آپ لوگوں کی اجازت ہے پڑھو. ہمارے علماء کرام کی اجازت ہے اور آپ لوگوں کی بھی انومتی ہے, مطلب اجازت انومتی دونوں ایک ہی ہے. آرڈر ماشاءاللہ. حافظ ملک صاحب ملا, حافظ ملک صاحب ملا. آپ یہ من مطابق نہیں بولتے کوئی کمی یا آپ کی بات کی تشریح تو باقی رہ گئی انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں ایک مطلب اور صرف دو لے حاصل کرتا ہوں, سماعت کریں. آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عاشق مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں کس انداز سے استغاثہ پیش کرتا ہے, ذرا پوربی لب و لہجہ میں ہے, بالکل آپ کے لیے تر و تازہ کلام ہوگا. محبت کے ساتھ سنیں. ایک بار سبھی آدمی مسکرا کر بولے سبحان اللہ. رسول کے چہرے کی زیارت کریں اور شعر سنیں, رسول پاک کی جانب لو لگائے. ایک استغاثہ ہے کیسے کہ برس لاکھیاں کہ برس لاکھیاں برس لاکھیاں تر سے لجیرا بولے باکنا. ایک سے ایک جو حجاج کرام ہیں ان کو یاد آگے ہے نا کہ برس لاکھیاں برس لاکھیاں تر سے لجیرا بولے باکنا. برس لاکھیاں برس لاکھیاں تر سے لجیرا بولے باکنا. ہم طیبہ کے نگریاں دکھائے باکنا, ہم طیبہ کے نگریاں دکھائے باکنا. اور سونی لا کے آقا روحہ بڑا
کہ سونے لا کے آقا روا ہوئے بڑا دانے در پہ بھیکاری جائے پائے سلطان کہ سونے لا کے آقا روا ہوئے بڑا دانے در پہ بھیکاری جائے پائے سلطان تو ہمیں دکھیاری آقا ہمیں دکھیاری داتا ہمیں دکھیاری مولا ہمیں دکھیاری تہرے در کے بھکاری کچھ دے باقی نہ ہو ہمیں دکھیاری تہرے در کے بھکاری کچھ دے باقی نہ ہمر مانوا کے لسا بجھے باقی نہ ہمر مانوا کے لسا بجھے باقی نہ اور جب جب آوے حج کے مہینہ علماء کرام کی توجہ کا طالب ہو کہ جب جب آوے حج کے مہینہ تڑپے لاجیرا پھاٹے لسینوا کہ جب جب آوے حج کے شیر کو غور سے سنیں انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے کہ جب جب آوے حج کے مہینہ تڑپے لاجیرا پھاٹے لسینوا کہ پیہو بول جیسے پیہو بول جیسے پیہو بول جیسے باغ میں پپیہرا پیے باقی نہ ہو پیہو بول جیسے پیہو بول جیسے باغ میں پپیہرا پیے باقی نہ کہ ہم زم کے پانیاں پیے باقی نہ ہم زم کے پانیاں پیے باقی نہ اور شاعر نے مقطع میں کیا کہا ہے شدھ ہندی اور چھپرسی بھاشا ہے سنیں محبت سے بڑے سبحان اللہ کہ بار سے لا کے آتا سے لجیرا بولے بکنا کہ کہیں علی بولے باقا نہیں کچھ بجھالا انگری پہ گین گین دین بیت جالا کہیں علی بولے باقا نہیں کچھ بجھالا انگری پہ گین گین دین بیت جالا تو راہ برداشہارا برداش درشن کے ابھلاش دکھائے باقی نہ ہو راہ برداش درشن کے ابھلاش بولے باقی نہ اپنی موہنی صورتیا دکھائے باقی نہ اپنی موہنی صورتیا دکھائے باقی نہ بار سے لا کیا بار سے لا کیا تر سے لجیرا بولے باقی نہ ہم طیبہ کے نگریاں دکھائے باقی نہ ہم طیبہ کے نگریاں دکھائے باقی نہ خوب
کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے. باغ بجاتا ہوں میں نارائن پور والوں، گلشن آپ کا آباد رہے. گلشن رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی تو نسیم القادری ملتے ہیں اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ضرور ملتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.